میں یہاں پشاور کی سرزمین پر سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے معنون اس خوبصورت پروگرام میں آپ کی خدمت کے اندر موجود ہوں۔ میرے دوستو، مجھ سے قبل ہمارے بھائی محترم مولانا مفتی محمد ندیم محمودی دامت برکاتہم العالیہ آپ سے محو گفتگو تھے۔ میں اگرچہ پشتو زبان نہیں سمجھتا، لیکن ان کے استدلالات اور ان کے اشارات سے میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے آپ کو عقیدہ ختم نبوت پر تن من دھن لگانے کی ترغیب دی ہے۔ یہ بات ذہن میں نشین رکھنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت صرف ایک عقیدے کا نام نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صرف ایک نظریے کا نام نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے نبی پاک کی پگڑی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ، ہمارے نبی پاک کے منصب کا نام ہے۔ آج دنیا میں مناصب پر جنگ ہوتی ہے، لیکن وہ دنیاوی مناصب ہے۔ ہمارے نبی پاک کا عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ یہ دنیاوی مسئلہ نہیں، ایمانی روحانی اسلامی نظریہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا تاج سلطانی ہے۔ میرے دوستو، اہل ایمان کا نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کے بارے تمام عقائد کو تسلیم کرے کہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جبار ہے، قہار ہے، اللہ حی بھی ہے، محیی بھی ہے، ممیت بھی ہے، سب کچھ مانے، لیکن وہ توحید نہ مانے، تو ہم اسے علماء کی بنیاد اور علماء کی زبان میں کہتے ہیں تیرا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ بنیاد توحید ہے، تو نے اسے تسلیم نہیں کیا تو باقی عقائد کا معاملہ تو اس کے بعد ہے۔ ایسے ہی اللہ کی ذات میں جیسے توحید بنیادی نظریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے عقائد کے معاملے میں عقیدہ ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے۔ کوئی آدمی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جتنی عزت اور احترام کے الفاظ بولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبات، مقامات، درجات، معجزات جتنے ماننا چاہے مانتا رہے، وہ یہ مانے کہ نبی پاک نے ہجرت کی، نبی پاک پر قرآن اترا، حضور پاک صاحب الغار ہیں، نبی پاک صاحب الہجرت والمعراج ہیں، حضور پاک امام الانبیاء ہیں، امام القبلتین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں سفارش کرائیں گے جب کسی کی سفارش نہیں چلے گی، حضور صاحب مقام محمود ہیں، وہ یہ سب کچھ مانے، لیکن عقیدہ ختم نبوت ماننے میں ڈنڈی مار جائے، عقیدہ ختم نبوت کے تسلیم کرنے میں وہ پس و پیش سے کام ملے، عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں وہ ڈھیلا پن اختیار کر لے، تو اہل اسلام اسے کہتے ہیں جیسے خدا کی ذات کے بارے میں جملہ عقائد ماننے والا اللہ توحید کو منکر کافر ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جتنی عزت اور احترام کی بات کرو، عقیدہ ختم نبوت کے انکار کرو گے تو اسلام کے دائرے سے باہر چلے جاؤ۔ یہ بنیادی نظریہ، یہ بنیادی عقیدہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور میرے دوستو، ایک بات ذہن نشین مزید بھی رکھنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت اس پر کوئی دو نمبری نہیں ہو سکتی، اس پر کوئی ڈھیلا پن اختیار نہیں ہو سکتا، اس پر کوئی اسپیس اور گنجائش کی بات نہیں کی جا سکتی۔ جب ہم عقیدہ ختم نبوت کی مضبوطی پر بات کرتے ہیں، کچھ لوگ جن کے سینے میں، جن کے دل میں، جن کا مطمع نظر دین کا درد ہوتا ہے، دین کا علم نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں علماء سختی کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر تو بڑے نرم تھے، رسول اللہ کی نرمی، رسول اللہ کی شفقت، حضور پاک کی رحمت، حضور پاک کا ترحم یاد کر کے، رحمت کے واقعات سنا کر علماء کا تختیہ کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر تو دشمن کو معاف کرنے والا،
پاک پیغمبر تو لوگوں پہ احسان کرنے والے تھے، لہذا قادیانیت کے معاملے میں بھی نرمی دے دی جائے، حق نبوت کے معاملے میں بھی گنجائش دے دی جائے۔ پیغمبر کی نرمی ہے تو نبی کی وارث کی بھی نرمی ہونی چاہیے۔ پشاور کے روشن ضمیروں میں اس بات کا جواب دینے لگا ہو، یہ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اے کاش تمہارے دل میں جس طرح دین کا درد ہے اسی طرح دین کا علم بھی ہوتا تو کبھی اعتراض نہ کرتے۔ پاک پیغمبر کی نرمی کہاں ہے؟ پاک پیغمبر کی سختی اور مضبوطی کہاں ہے؟ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بعد المشرقین کی مسافت ہے۔ ایک شریعت کے جز کا نام مسائل ہے، ایک شریعت کے جز کا نام عقائد ہے۔ عقائد پلس مسائل یہ ملتے ہیں، شریعت معرض وجود میں آتی ہے۔ رسالت مآب کی نرمی ہے، عقائد کے باب میں نہیں، مسائل کے باب میں نرمی ہے۔ مسائل میں توسع ہے، مسائل میں گنجائش ہے، مسائل میں اسپیس ہے، مسائل کے معاملات شفقت و رحمت سے دیکھے جاتے ہیں۔ مسائل میں رسول اللہ نے نرمی دی ہے، مسائل میں رسول اللہ نے شفقت کی ہے، مسائل میں رسالت مآب علیہ السلام نے گنجائش اور اسپیس دی ہے۔ آج عالم نبی کا وارث ہے، یہ بھی مسائل میں جہاں تک ممکن ہوتا ہے نرمی کی بات کرتا ہے، جہاں تک اس کے لیے ممکن ہوتا ہے یہ رحمت اور گنجائش اور اسپیس کی بات کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس سند موجود ہے، ہمارے پاس پوری ترتیب موجود ہے کہ رسالت مآب نے جہاں مسائل میں نرمی دینی تھی دے دی، اپنی ذات کے معاملات میں ذاتی حیثیت سے بات میں نرمی دینی تھی رسول اللہ نے دے دی ہے۔ لیکن شریعت کا بنیادی جز یہ عقائد ہے، عقائد کے باب میں، عقائد کے میدان میں، عقائد کے معاملے میں رسول اللہ سے نرمی کسی جگہ ثابت نہیں ہے۔ عقائد کے معاملے میں رسول اللہ سے گنجائش کسی جگہ ثابت نہیں ہے۔ عقائد کے مسئلے پہ رسول اللہ مضبوط نظر آتے ہیں۔ آج پوری شریعت کے اندر دنیا اسلام میں اہل اسلام کا چیلنج ہے، عقائد کا مسئلہ ہو رسول اللہ کی نرمی دکھا دو، تمہاری باتوں کی تسلیم ہم کریں گے۔ لیکن آپ تمام آیات قرآنیہ کھنگال لیجئے، تمام احادیث نبویہ اٹھا لیجئے، تمام دلائل شریعت کو ازبر کر لیجئے، کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گی کہ مسئلہ عقیدے کا ہو اور رسول اللہ نرمی دے دے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے آپ عقیدے میں نرمی دے دیں، جہاں حضور نے نرمی دی ہے وہ مسائل ہیں، علماء بھی مسائل میں نرمی دیتے ہیں۔ جہاں حضور نے مضبوطی دکھائی ہے وہاں مولوی کی جرت نہیں ہے، وہاں نہ کہ در یتیم سے آگے بڑھے، وہاں مفتی کی ہمت نہیں ہے وہ سرور کائنات کے مقابل آئے۔ یہاں کسی نبی کے دین کے وارث کی یہ سکت طاقت قوت پاور نہیں ہے کہ رسالت مآب کے اپوزٹ آئے، حضور کی اپوزیشن بنے، حضور عقائد میں مضبوطی رکھے، وہ عقائد میں نرمی دے۔ اگر عقائد میں حضور کا وارث نرمی دے گا یہ پاک پیغمبر کا وارث نہیں کہلا سکتا۔ یہ اگر پاک پیغمبر کا وارث ہے تو وراثت ملتی ہے جو مورث چھوڑ کے جاتا ہے۔ اگر کسی کے والد نے وراثت میں باغ چھوڑا ہے تو بھینس نہیں چھوڑی تو وارث کو بھینس نہیں مل سکتی، وہی باغ ملے گا۔ آپ نے جائیداد چھوڑی ہے وہ مورث ہے، وارث کو وہی چیز ملے گی جو ابا چھوڑ کے گیا ہے۔ رسالت مآب دین اسلام کے مورث ہیں، علماء دین کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر انبیاء نے دین میں نرمی عقائد میں دی ہوتی علماء دیتے، علماء کرام اپنی طرف سے بات نہیں کرتے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ امداد الفتاوی کی 5ویں جلد میں ایک مسئلے پہ بات کرتے ہوئے قادیانیت کے عنوان پہ مولانا عبد الماجد دریاوادی رحمت اللہ علیہ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں مولانا ایک لفظ بن نون ہے، ایک لفظ بالتا ہے، نون سے لکھا جاتا ہے، ایک تا 2 نقطوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ایک بنانا ہے ایک بتانا ہے۔
فرمایا مولوی مسئلہ نون والا نہیں، بنانے والا نہیں، یہ بتا والا ہے، بتانے والا ہے، جو حضور نے سنایا ہے مولوی بتائے گا۔ ہم سے آپ کس بنیاد پہ قادیانیت کے لیے نرمی مانگ رہے ہیں؟ ہم سے عقائد کے مسئلے میں کس بنیاد پہ نرمی مانگ رہے ہیں؟ یاد رکھے عقائد کے مسئلے پہ نرمی نہیں دی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ نے عقائد پہ مضبوطی دکھائی۔ میرے دوستو، حضور پاک کے عقائد کی مضبوطی کی میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قرآن کریم کھولیے، آخری پارہ کھولیے، آخری 10 سور کھولیے۔ جو سہروزے میں پہلی دفعہ میں جائے تو ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست اسے آخری 10 سورتیں یاد کراتے ہیں۔ اس میں ایک سورت کا نام سورت الکافرون ہے، جس کا ترجمہ ہے کافروں کے بارے میں اتری ہوئی سورت۔ آپ کبھی سوال کیجئے علماء سے کہ سورت الکافرون کا کیا معنی؟ کافروں کو کافر کہہ کر اس سورت نے خطاب کیا ہے۔ کافر کو کافر کہیں وہ تو چڑھ جائے گا، کافر کو کافر کہیں وہ تو لڑ اور بھڑ جائے گا۔ تو یہ سورت الکافرون شروع ہوتی ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ کیوں ان کو کافر کہہ کر کیوں مخاطب کیا گیا؟ کافر کہہ کر اناؤنسمنٹ کس چیز کی گئی؟ کافر کافر کہہ کر تبلیغ کا انداز تو نہیں ہوتا۔ کسی کو کافر ڈکلیئر کر کے ترغیب نہیں دی جا سکتی۔ پھر سورۃ الکافرون کیوں اتری؟ قل یا ایھا الکافرون کی بات کا مطلب کیا ہے؟ پشاور کے دوستوں ذرا آئیے، میں 1400 سال پہلے آپ کو مکہ مکرمہ کے دار ارقم کے اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں، جہاں سرور کائنات موجود ہیں۔ مکہ کے کفار رسول اللہ کے رحیم اور شفیق چچا جناب ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس آتے ہیں۔ اپنے بھتیجے سے ٹیبل ٹاک کرا لو، اپنے بھتیجے سے مذاکرات کرا لو، اپنے بھتیجے سے ہماری گفتگو کرا لو۔ ہم گفتگو چاہتے ہیں، فار پیس، امن کے لیے چاہتے ہیں، چاشنی کے لیے چاہتے ہیں، سکون کے لیے چاہتے ہیں۔ مکہ کی وادی لڑائیوں والی بن گئی، کہیں سے توحید کا اعلان ہے، کہیں سے شرک کی باتیں ہیں۔ یہ وفد کہتا ہے، یہ ڈیلیگیشن کہتا ہے، یہ کافروں کا جمگٹھا ابو طالب کو کہتا ہے صلح کرا دو، درمیانی راہ نکلوا دو، کوئی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ مکہ کی وادی ایک عرصے کے بعد معاملہ سکون کا دیکھے گی۔ جناب ابو طالب رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، حضرت رسول اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، رسالت آپ سے بات فرماتے ہیں۔ نبی پاک نے پوچھا چچا جان یہ لوگ یہ بات کرنے آئے یا ساتھ کچھ اور بھی کہا؟ کہ بھتیجے کچھ اور بھی کہا۔ پوچھا کیا کہا؟ کہا 3 آفرز بھی کی ہیں، 3 انعامات کی بات بھی کی ہے۔ چاچا جان کون سا انعام؟ وہ کہتے ہیں نرمی کر لو، ہم 1 سال آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں گے، توحید مانیں گے۔ پورا سال، جب سال گزرے گا اگلے سال آپ بتوں کو مانو گے، پھر اگلے سال ہم اللہ کو مانیں گے، پھر اگلے سال آپ بت کو مانو گے۔ 50-50 آدھو آدھ ہو جائے گا، نصف لی و نصف لک کا عملی مظاہرہ ہوگا۔ لڑائی نہیں ہوگی، فساد نہیں ہوگا، دنگا مشتی نہیں ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا۔ ہم سے معاہدہ کر لو۔ حضور پاک نے پوچھا پھر آفر کیا دی ہے؟ انہوں نے مانگ ہماری کیا پوری کرنی تھی؟ کہا جی 3 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات کہ اگر خوبصورت، حسین، مہجبین، دل نشین، بہترین شکل کی لڑکی چاہیے، آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اس حسینہ جمیلہ آپ کے قبضے میں دیں گے۔ دنیا میں کسی لڑکی پہ انگلی کا اشارہ کرنا آپ کا کام ہوگا۔ انہیں دولت لگانی پڑے، انہیں مال و دولت کے
سمندر و دریا بہانے پڑیں گے، ہر صورت جیسے کیسے تیسے اس کو لے کر آئیں گے، آپ کے حوالے کریں گے۔ کہا گا یوں نہیں چاہیے، تو دوسری چیز یہ ہے، آپ کو بادشاہت چاہیے تو بلا شرکت غیرے آپ کو حکمران مانیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، دولت، مال، ثروت، دراہم، دنانیر، سونا چاندی کے معاملات چاہیے، آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں گے۔ رسالت مآب کا جواب سنیے، امام ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، جناب نبی پاک علیہ السلام نے چچا جان کی گفتگو بڑی تسلی سے سنی اور جواب میں فرمایا، یا امی، اے میرے پیارے چچا جان، لو وضعوا الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ چچا جان، یہ تو دنیا کی لڑکی، یہ تو دنیا کی دولت، یہ تو دنیا کی سلطانی، یہ مجھے دینے پہ تیار ہے، نہیں، یہ اگر اس سے بھی آگے بڑھیں، بہت آگے جائیں، بہت اوپر جائیں، اور یہ آسمان پہ اگر جا سکیں، جا تو نہیں سکتے، لیکن اگر پہنچ بھی گئے بالفرض والمحال، آسمان کے سورج کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے منت و ترلا کر کے اگر یہ اسے نیچے لائیں، میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، آسمان کے چاند کو لائیں، میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، اور مجھے شرط یہ دیں، الا ان اترک ھذا الامر، میں عقائد پہ سودا بازی کر لوں، میں چاند اور سورج کو زمین پہ دے ماروں گا، ما ترکتہ، عقیدے کو نہیں چھوڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب، پشاور کے غیرت مندوں مجھے بتاؤ، یہ عقیدے پہ نرمی ہے یا عقیدے پہ مضبوطی ہے؟ جواب نہیں ہے، میں اکیلے کے بعد اب سب سے زیادہ ہے، یہ عقیدے میں نرمی ہے یا عقیدے میں مضبوطی ہے؟ تو پھر مجھے، علماء کو، ہمارے طبقے کو یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ حضور بڑے شفیق تھے، بڑے رحیم تھے، بڑے کریم تھے، پاک پیغمبر کی شفقت بڑی اعلیٰ اشرف اکرم افضل تھی، لہذا تم بھی نرمی دو۔ میں نے کہا علم سے کوڑا کہہ سکتا ہے، اہل علم نہیں کہتا۔ عقیدے کے اندر پاک پیغمبر مضبوط ہی مضبوط نظر آتے ہیں۔ تو جب حضور مضبوط ہے، مولوی کی جرت تو نہیں ہے، اس کی ہمت، طاقت، قوت، سکت تو نہیں ہے کہ وہ پاک پیغمبر سے آگے بڑھ کے کوئی بات کر دے۔ میرے دوستو، قرآن پاک یہاں اترا ہے، یہ سورۃ الکافرون یہاں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا اعلان کر دیں، قل، پاک پیغمبر فرما دیں، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی میرے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ مجھے اجازت دو، میں تھوڑی اس کی شرح کرنے لگا ہوں، کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس شرح کو راستہ دینا۔ حضور اعلان کرتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، رب نے فرمایا اے کافرو، یہ کافر کیوں کہا ہے؟ وہ تو توحید ماننے آئے تھے، کافر کا اعلان کیوں کیا ہے؟ وہ تو اللہ کو ماننے آئے تھے، پھر یہ کیوں فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے پہنچے تھے، اللہ کی بندگی کے لیے آئے تھے، رب کریم کی پرستش کے لیے وفد کو لائے تھے۔ پھر کیوں کہا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ پھر کیوں کہا کہ تم کفار ہو، تم منکر ہو، تم کافر ہو؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، ایک ہی آنسر ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے تو آئے تھے، بندگی کے لیے تو آئے تھے، لیکن عقیدے پہ شرط رکھی تھی، عقیدے پہ ڈنڈی ماری تھی، عقیدے کو وقت
مرتب کیا تھا، عقیدے کی ٹائمنگ طے کی تھی، یہ صرف ایک وقت کے لیے توحید کے متوالے بننے آئے تھے، ایک موقع کے لیے توحید کو تسلیم کرنے آئے تھے۔ یہ توحید اللہ کے ہاں توحید نہیں ہے، یہ کلمہ رب کے ہاں کلمہ نہیں ہے، یہ عبادت اللہ کے ہاں عبادت نہیں ہے۔ عبادت اسے کہتے ہیں، توحید اسے کہتے ہیں، کلمہ اسے کہتے ہیں جو بغیر شرط کے مانا جائے۔ پتہ چلا ایک بندہ عقیدہ مانے، توحید مانے، دین کی بات کرے، بندگی کی بات کرے، پرستش کی بات کرے، کلمے کی بات کرے، تسلیم کی بات کرے، انقیاد کی بات کرے، ماننے کی بات کرے، اور اس تمام معاملے کے لیے خود چل کے آئے، لیکن عقیدے پہ ڈنڈی مارے۔ قرآن کی نظر میں وہ قل یا ایھا الکافرون ہے۔ ہم کس بنیاد پہ اسے نرمی دے دیں؟ ہم کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے دین لے کر آئے؟ ہم کوئی خلوزات مذہب لے کر آئے ہیں کہ گھر میں 4 مولویوں نے آپس میں بیٹھ کے مذہب کے لیے کیا، دین بنایا، اور ہم اس طرح بنا کے اس کو جیسے پھیرنا چاہیں پھیر دیں؟ جی نہیں، یہی زندگاہ ہے اپنی طرف سے دین بنانا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ مسند الہند ہے، زندگی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرمایا والزندیق هو يفسر غیر ما فسره الصحابہ والتابعون واجتمعت الامت علیہ۔ کہ اے لوگوں، اسلام میں ایک کافر ہے جس کافر کو زندیق کہتے ہیں، وہ کافر اکبر ہے، کافر اعظم ہے، سب سے بڑا کافر ہے۔ فرمایا وہ کافر وہ ہے جو دین کی ایسی وضاحت، دین کی ایسی تشریح، دین کی ایسی تفسیر، دین کی ایسے ایکسپلینیشن کرے جو اللہ نے نہیں بتائی، رسول اللہ نے نہیں بتائی، حضور کی جماعت نے نہیں بتائی۔ تو پھر آپ ہمیں نرمی کی طرف لے جا کر عقائد کے بعد میں زندگی کا توق پہنانے کے لیے آفر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گلے میں زندگی کا توق پہن لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ نو کمپرومائز آن دس میٹر۔ اس پر آپ کبھی ہم سے صلح جو ہونے کی بات نہیں کر سکتے۔ آؤ میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی باب وفد بنی حنیفہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ حضرت امام بخاری روایت لائے، ایک تفصیلاً میں ایک نقطہ محل استشہاد کے طور پہ پڑھنے لگا ہوں۔ بنو حنیفہ کا ڈیلیگیشن وفد آیا، نمائندہ وفد مسلمہ آیا اور آ کر کہنے لگا میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ جی آؤ، ویلکم، خوش آمدید، جی آیا نو بخیر راغلے، ایمان لاؤ۔ کہنے لگا کچھ بات ہے کرو۔ کہتے بات یہ ہے آپ کے اوپر کلمہ پڑھوں گا اللہ کے نبی، لیکن آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کے بعد نبی مسلمہ کہتے ہیں میں بنوں گا۔ حضور پاک نے نفی میں سر مبارک ہلایا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہو گیا، اتنا بڑا میں مطالبہ کر بیٹھا، میں ویڈرالنگ پوزیشن پیچھے ہٹتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا مجھے آپ کے بعد نبوت دنیا کے لوگوں کی نہیں چاہیے، just for only my family، مجھے صرف میری فیملی، خاندان، قوم، قبیلہ کی نبوت چاہیے۔ آپ کے بعد میں اپنی قوم، قبیلے کا نبی ہوگا، آپ خاتم النبیین پوری دنیا کے، میں صرف 4 بندوں کا جو میری قوم، قبیلہ، ان کا نبی بنا دیں۔ حضور پاک کے لیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فی یدہ جریدہ فہو ینکث صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور پاک کے ہاتھ مبارک میں اس وقت ایک درخت کی ٹہنی کی چھڑی تھی۔ پاک پیغمبر اس چھوٹی سی ٹہنی، ایک چھڑی، اس لکڑی سے زمین کو کرید کر بات فرما رہے تھے۔ جب اس نے کہا پوری دنیا کی نبوت نہیں چاہیے، صرف اپنی قوم، قبیلے، فیملی، خاندان کی نبوت دے دیں، حضور پاک نے وہ لکڑی اٹھائی اور فرمایا مسلمان تو نبوت کی بات کرتا ہے،
اس شرط پہ تو ایمان لا کہ تیرے میرے بعد تو قوم کا نبی بن، رب کریم کی ذات مجھے اس شرط پہ تمہیں یہ لکڑی بھی دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ مجھے بتائیں، مسلمہ حضور کے پاس ہے، مدینے کا نہیں ہے، بنو حنیفہ کا ہے۔ بنو حنیفہ کہاں ہے؟ حضرات علماء جانتے ہیں ریاض کے ساتھ 100 کلومیٹر کا سفر کریں الخرج ہے، 100 کلومیٹر کا سفر کریں جبیلیہ ہے۔ اس دونوں علاقوں میں مسلمہ کی قوم بستی تھی۔ میں نے دونوں جگہ کئی دفعہ کا سفر کر کے وزٹ کیا ہے، دیکھا ہے۔ جنگ یمامہ کی جگہ یہاں کا رہنے والا تھا، 1100 کلومیٹر کا سفر کر کے مدینہ آیا تھا، مہمان تھا۔ مہمان کا تو اکرام ہوتا ہے چاہے کافر کیوں نہ ہو، مہمان کی تو عزت ہوتی ہے چاہے دشمن کیوں نہ ہو۔ اور حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ فرمایا تم اللہ پہ، یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہو تو مہمان کا اکرام کیا کرو۔ یہ تو حدیث ہے، ہمیں ایز اے مسلم یہ رسول اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ ہم مہمان کا اکرام کریں۔ تو وہی پاک پیغمبر جو مہمان کے اکرام کی بات کرے چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، لیکن حضور پاک اس کو اس طرح جواب دے رہے کہ 100% زیرو، آگے کچھ ہے ہی نہیں، آگے ریڈ لائن کھینچ کے رکھ دی۔ وجہ مسائل نہیں ہے، یہ عقائد ہیں، مسائل میں نرمی ہوتی ہے، عقائد میں مضبوطی ہوتی ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت کا پروگرام آج مولانا عبدالحق صاحب نے کر کے آپ کو اور ہمیں جمع کیا۔ یہ تمام ہمارے علماء کرام، مشائخ، بزرگ یہاں تشریف لائے اور آپ کے سامنے گفتگو کی۔ رب جزائے خیر دے ہمارے محمد عمیر کو، ان کے واسطے سے میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو صرف بات ایک ہی ہے کہ عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، عقیدے پہ مضبوطی ہوتی ہے، عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے، چھپایا نہیں جاتا، سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، اس پر کسی قسم کی غداری نہیں کی جاتی۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے لیے بھی میں آپ سے اسی بات کا مطالبہ کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہے، آئندہ بھی ایک رہیں گے۔ ہو گے یا نہیں ہو گے؟ اور سنیں، باقی جتنے مسائل ہوں گے ہمارا اختلاف ہوگا، ہم ادھر ایک دوسرے سے دلائل میں بات بھی کریں گے، لیکن جب بات ختم نبوت کی آئے گی اس وقت ہر کلمہ گو رسول اللہ کا محافظ بنے گا۔ کل 1974 میں ہماری قیادت نے، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں تمام مسالک بریلوی دیوبندی اہل حدیث پہ مل کے مرزا قادیانی کی منجی ٹھوکے گی، جی ٹھوکی تھی۔ آج بھی اگر قادیانیوں نے سر اٹھایا تو تمام مسلمان ایک ہو کے ان کی منجی ٹھوکیں گے، چلیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے تگودو کریں گے، اس کے لیے اولاد تک لگانی پڑی لگاؤ گے، مال تک لگانا پڑا لگاؤ گے، تن من دھن لگانا پڑا لگاؤ گے، اس کے لیے روڈوں پہ نکلنا پڑا نکلو گے۔ اس آئین کے تحفظ کے لیے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام، حاکمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اگر کال دیا ہوگے، جزاکم اللہ، اگر آپ کا یہی اعلان ہے تو میں یہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں، جاؤ جا کے مہر طابہ سے کہہ دو، جاؤ جا کے مہر طابہ سے کہہ دو تم اپنی کرنوں کو گن کے رکھو، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔